ارے زحمت ہوگی، آپ لوگ اندر آئیے، وہاں ہے جگہ، اندر آؤ ٹونو۔ ارے بھیا اس کی بھی ایک ڈسپلن ہے، تھوڑی ہے کہ جیسے چاہے ویسے بیٹھے ہوئے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پڑھے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و مولا الثقلین، فاتح البدر الحنین، جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوق ومنکر فضائلہم ومصائبہم، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی وانا من الحسین۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ موقع اور محل اس وقت استدلال و استنباط کا نہیں ہے، بات یہ ہے کہ بس اس وقت مال مجلس یہ ہے کہ چند آنسو بہہ جائیں تاکہ حق کے مجلس ادا ہو سکے زیادہ سے زیادہ۔ اور اصول بھی یہ رہا ہے اسلاف کا کہ جو محرم کی تاریخیں جاتی ہیں، جو مصائب زیادہ پڑھے جاتے ہیں اور فضائل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر آج 9 محرم ہے اور 9 محرم کی شام آ جائے گی، اور یعنی کچھ ہی ساتھ کے بعد، کچھ ہی گھنٹوں کے بعد 10 محرم سمجھ لیجئے شروع ہو جائے گا، اور 9 محرم کی رات مانے شب عاشور، اور دیکھتے دیکھتے وہ رات صبح میں تبدیل ہو جائے گی، وہ محرم ختم ہو جائے گی۔ اگر زیست نے وفا کی تو دوبارہ اگلے برس جو باقی رہے گا وہ پھر ایام محرم کی مجلسوں کی زینت ہوگا، جو نہیں ہوگا اس کا یہ اپنا سلام آخر ہوگا۔ اس میں نے بات تمام کی عزاداران مظلوم کربلا، رونے کو دن تو بہت ہیں مگر جو عشرہ محرم کی بات ہے وہ کہاں ہے دوبارہ۔ بات یہ ہے کہ اسی کو اپنے الفاظ میں حضرت انیس نے کہا کہ اے مومن و حسین کا ماتم اخیر ہے، بزم عزائے قبلہ عالم اخیر ہے، جس کی خوشی دلوں کو تھی وہ غم اخیر ہے۔ ہائے مجلسیں تمام، محرم اخیر ہے، ہوں گے ابھی مجلسیں مگر محرم باقی نہ رہے گا۔ ہاں کیوں باقی نہ رہے گی یہ بات، اس کا سبب جانتے ہیں کیا ہے؟ ایک مرتبہ مجاور قبر حسین نے امام سے توسل کیا، اے مولا یہ بتائیے آخر سال بھر کی یہ رونق کے بعد ایام محرم میں جب لوگ بھی یہاں ہوتے ہیں مگر اداسی چھائی رہتی، سناٹا چھایا رہتا ہے، وہ بات نہیں رہتی۔ امام نے خواب میں بشارت دی، اے سید مہدی تجھے نہیں معلوم یہاں سے دور ہندوستان میں میرے چاہنے والے عزا خانہ سجا کے میرا انتظار کرتے، میں ان کے گھروں میں مہمان ہو جاتا ہوں۔ عزاداروں حسین 10 دن کے لیے ہمارے گھروں میں مہمان ہوتے ہیں۔ اس ذریعہ کو دیکھیے، اس امام باڑے کی رونق کو دیکھیے، اور آج شب میں 12 بجے جب آپ دیکھیں گے تو یہ رونق جا چکی ہوگی۔ ہند کا مہمان ہندوستان سے کربلا واپس چلا جائے گا، ہم سید و سردار ہمارا واپس چلا جائے گا، ہم غریبوں کا پرستار واپس چلا جائے گا، ہم بے کسوں کا مددگار واپس چلا جائے گا۔ ہاں حسین، ہم نے عہد کیا ہے آپ سے کہ جب تک باقی رہیں گے ہم آپ پر آنسو بہاتے رہیں گے، ہم کبھی آپ کے غم کو فراموش نہ کریں گے، کبھی آپ کو نہ بھولیں گے، کبھی آپ کے مصائب کو نہ بھولیں گے۔ ہم مٹ جائیں گے مگر آپ کی عزا کو برقرار رکھیں گے۔ ہم ہوں گے تب بھی عزا ہوگی، جب ہم نہ ہوں گے انشاءاللہ تب بھی عزا ہوگی، ہم نہ ہوں گے تب بھی مجلس ہوگی، ہم ہیں تب بھی مجلس ہو رہی ہے۔ اے فاطمہ، آپ کے سامنے دامن پھیلا کے ہم مانگتے ہیں معافی آپ سے۔ اے فاطمہ، اے حسین غریب کی ماں، ہم سے حق کے گریہ ادا نہ ہو سکا، ہم مصائب نہ پڑھ سکے، ہم شرکت مجلس نہ کر سکے، جس طرح سے رونا چاہیے تھا ہم
آپ کے بیٹے پر نہ رو سکے، اے حسین کی ماں جاتے جاتے معاف کر دیجیے گا ہم عزاداروں کو، ہم آپ کے لال پر جس طرح سے رونا چاہیے تھا نہ رو سکے۔ اجرکم اللہ، آپ کی آواز گریہ بلند ہوئی، اللہ ان آوازوں پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ الگ الگ سب کو رونا ہے عزاداران مظلوم کربلا، آؤ ذرا حسین کے جوان علی اکبر کو رو لیں، دو آنسو علی اکبر کے لیے بہا لیں۔ کون علی اکبر؟ وہ علی اکبر جو حسین کا جوان بیٹا علی اکبر تھا، وہ علی اکبر جس کے لیے حسین اپنے جس کا لاشا حسین جس کا لاشا نہ اٹھا سکے، ہاتھ تھر تھرا گئے، قدم نے جواب دے دیا، وہی علی اکبر۔ عزاداران مظلوم کربلا، ابھی درمیان میں کچھ سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب ایام محرم کی 7 تاریخ آ جاتی ہے تو حرم امام حسین علیہ السلام بند کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت فاطمہ بے گریہ جاری کرتی ہیں جا کے حرم امام حسین میں۔ عزاداران مظلوم کربلا، ایک ایرانی نوحہ خان وہ پہنچ گیا، اس نے دربار بند ہونے سے پہلے وہاں جناب علی اکبر کا نوحہ پڑھ دیا تھا۔ عزاداروں جب وہ نوحہ پڑھ کے وہ روایت کرتا ہے، بیان کرتا ہے کہ میں اپنے ہوٹل میں جا کے ٹھہرا، جب رات کی سناٹا چھایا تو کیا دیکھا کہ دق الباب ہوا، جب دروازہ کھولا تو زخموں سے چور، منہ پر لہو لگا ہوا ایک شخص کھڑا ہوا ہے، وہ کوئی اور نہ تھا، وہ میرا آپ کا تیسرا امام خود سرکار سید الشہداء تھے۔ اے شخص چل کے کسی اور نوحے کو پڑھ دے، جب سے تو نے میرے بیٹے علی اکبر کا نوحہ پڑھا ہے میری ماں کو چین نہیں آتا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا نہ رلائے کسی غم میں ویسے روئیے عزاداروں جیسے حق کے گریہ ہے، جیسے امام سجاد روئے، جیسے محمد باقر روئے، جیسے جعفر صادق روئے۔ ارے کوشش کیجئے، امام نے فرمایا ویسے رو جب مصائب علی اکبر پڑھے جائیں جیسے ایک بوڑھی ماں اپنے جوان کو روتی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، روایت یہ کہتی ہے کہ جب کوئی جانے والا باقی نہ رہا، ایک بار حسین کا یہ جوان حسین کے سامنے آئے، مولا اے آقا ہم کو بھی اجازت دیجئے، بابا سب جا چکے ہم کب جائیں گے؟ کہا علی حسین نے کہا اے علی اکبر جاؤ، اگر تمہاری پھوپھی تمہیں رخصت دیتے تو ہم تمہیں نہیں روکتے۔ آئے علی اکبر، اے پھوپھی اماں سب جا چکے، ہم بھی اب بابا پر قربان ہونا چاہتے ہیں، اماں خدا حافظ ہم جا رہے ہیں۔ سب نے رخصت کیا، حسین باہر کھڑے ہوئے تھے، حسین نے بھی رخصت کیا، اور رخصت جب کر رہے تھے حسین نے ایک جملہ کہا علی اکبر دیکھو ایک شرط ہے، تم جا تو رہے ہو مگر جب تک ہم دکھائی دیں تب تک مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ تاریخ نے لکھا علی اکبر آگے بڑھے، آگے بڑھتے جاتے ہیں، بابا کو دیکھتے جاتے ہیں۔ ایک منزل ایسی آئی جب علی اکبر صف جنگا میں گم ہو گئے، اب حسین کو نہیں دیکھ پا رہے تھے نہ حسین علی اکبر کو۔ ادھر آواز آئی مقتل میں رجس پڑا گیا کہ حسین کے بیٹے کے مقابلے میں فلاں پہلوان آ رہا ہے عزاداروں۔ ادھر حسین تناب خیمہ سے ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے۔ یہ منظر حضرت فضہ نے دیکھا کہ چہرہ متغیر ہو گیا، فوراً خیمے میں گئی، جانے کے بعد کہا اے بی بی زینب یہ لگتا ہے جیسے کوئی بڑی مصیبت نازل ہونے والی ہے، آقا کا چہرہ متغیر۔ زینب جلدی سری قدموں سے باہر آئی، آنے کے بعد بھیا یہ تم آپ کے چہرے کا یہ عالم کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا زینب جاؤ جا کے مادر علی اکبر سے کہو میرا بیٹا 3 دن کا پیاسا ہے، عرب کا ایک بڑا پہلوان میرے بیٹے کے مقابلے میں آیا، ماں کی دعا بیٹے کے حق میں بڑی جلدی مستجاب ہوتی ہے۔ مادر علی اکبر نے مصلی بچھایا، سر پیشانی زمین پہ رکھ کے کہا اے مالک قدوس، اے یعقوب و یوسف کو ملانے والے میرے بچے کو بھی ایک بار مجھ سے ملا دے۔ ادھر ماں نے یہ دعا کی، ادھر علی اکبر نے اسے فنار کیا۔ واپس آئے، واپس آنے کے بعد حسین نے کہا جاؤ تمہاری ماں تمہارا انتظار کری۔ اب جب حسین علی اکبر دوبارہ رخصت ہوئے ہیں تو یہ روایت نے 2 طرح سے اس کو نقل کیا، کہا کہ 2 بار 2 لوگوں کے رخصت پر ایک طرح کا منظر سامنے آیا، ایک رخصت حسین پر، ایک رخصت علی اکبر پر۔ مقتل نے لکھا، حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے کہ میں قریب سے تو نہیں دیکھ رہا تھا مگر دور سے میں دیکھ رہا تھا کہ جو کوئی خیمے سے نکلا تھا اس کا قد اتنا کم تھا کہ اس کے ہاتھ صرف کمر تک پہنچے تھے، یہ کوئی اور نہ تھا
یہ حسین کی 4 سال کی بچی سکینہ تھی جو علی اکبر کی رخصت پر خیمے سے باہر نکلی، جس نے کمر پکڑ کے علی اکبر کو کہا تھا اے میرے بھائی، ابھی چچا گئے تھے وہ واپس نہ آئے، آپ بھی کہاں جا رہے ہیں؟ عزاداروں علی اکبر نے سمجھا کہ سکینہ کو خیمے کے اندر بھیجا تھا۔ عزاداروں ادھر علی اکبر دوبارہ رخصت ہوئے، ادھر علی اکبر کے سینے پر زخم لگا۔ دیکھیے صبح سے جو گرا گھوڑے سے اس کا انداز مختلف تھا، سب نے پکارا اے مولا مدد یا آقا مدد، مگر علی اکبر بابا کی کیفیت سے واقف تھے۔ بابا جہاں ہے وہیں سے سلام آخر، مگر باپ کا دل تھا کہاں مانتا۔ حسین علی اکبر کے جنازے کی طرف چلے۔ اب جوان بیٹے کا معاملہ تھا، آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی، تاریخ میں لکھا 70 بار اٹھے 70 بار بیٹھے۔ جب گھوڑے سے یہ منظر نہ دیکھا گیا تو ذوالجناح نے حسین کا دامن پکڑا، لاشِ علی اکبر تک لے کے گیا۔ علی اکبر زمین پر بچاڑے کھا رہے تھے، حسین نے ہاتھ سینے پر رکھا، حسین کو دکھائی اے بیٹا علی اکبر یہ سینے پر ہاتھ کیوں رکھے ہو؟ کہا بابا کچھ نہیں۔ اب تأمل میں یہ کہہ رہے تھے علی اکبر کا دل کہتا ہوگا کہ میرا بابا صبح سے اتنے زخم کھا چکا ہے، اتنے لاشیں لا چکا ہے، شاید میرے زخم کو دیکھ نہ سکے۔ کہا علی اکبر بتاؤ تو، کہا بابا ایک برچھی ہے جو کلیجے میں در آئی۔ حسین نے ہاتھ رکھا، برچھی کے پھل کو یا علی مدد کہہ کے باہر نکالا، علی اکبر کے کلیجے کے ٹکڑے باہر آ گئے۔ عزیزوں اب ربھی رمق جہاں باقی تھی، علی اکبر کچھ کہنا تو نہیں چاہتے ہو؟ ہاں بابا کہنا چاہتے ہیں۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا بابا مجھے میری بہن صبح سے بہت یاد آئی، مجھے صغرا کی بہت یاد آئی ہے۔ علی اکبر کیا چاہتے ہو؟ کہا ایک بار صغرا کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہا علی اکبر تم ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ حسین نے دونوں انگلیوں کے درمیان دکھایا۔ کہا علی اکبر کچھ دکھا؟ کہا بابا مسجد نبوی دکھائی دی، مدینہ دکھائی دیا۔ کہا صغرا دیکھی؟ کہا نہیں بابا صغرا نہیں دکھی۔ پھر کہا پھر دیکھو، آپ کیا دکھا؟ کہا بابا رکیے، اجڑا ہوا گھر دکھائی دیا، نانی ام سلمہ دکھائی دی۔ کہا صغرا دیکھی؟ کہا بابا صغرا نہیں دیکھی۔ کہا علی اکبر پھر سے دیکھو۔ جب علی اکبر امام نے انگلیوں کو ہٹایا، ذرا سی جنبش دے، بابا بابا رک جائیے، کیا ہوا؟ کہا صغرا دکھی۔ حسین نے پوچھا صغرا کہاں دکھی؟ بابا غضب ہو گیا، ارے تپتی ہوئی دھوپ میں صغرا بیٹھی ہے۔ حسین نے پوچھا کہاں بیٹھی ہے؟ کہا بابا وہ جو مقام جہاں وقت آخر غافلہ رکوا کے صغرا نے میرے قدموں کے نشان جہاں لیے تھے، انہیں قدموں پہ نشان پر رخسار رکھے رو رہی ہے میری بہن۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اللہم لعن قتلۃ الحسین وَأَصْحَابِهِ اجمعین۔ پروردگارہ ہم سب کی ان آنسوؤں کو قبول فرما لے۔ اے فاطمہ زہرا ہم سب عزاداروں کی جو جتنی بھی عزا کی ہے پروردگار اس عزا کو قبول اے فاطمہ بی بی قبول فرما لیں۔ انشاءاللہ اگلے برس پھر ہم سب کو، ہم جتنے لوگ حاضر ہیں غیر حاضر ہیں، اے میرے رب کریم حسین کی مظلومی کے تصدق میں پالنے والے میرے اللہ میرے مولا، ان سب کو تمام عارضوں سے بلاؤں سے، چاہے وہ سماوی ہوں چاہے دنیاوی ہوں، ہر طرح کی پریشانیوں سے بلاؤں سے محفوظ فرما دے۔ پروردگار تو کریم ہے، ہم سب پر کرم فرما، رحم فرما۔ اے میرے اللہ آج کے شب ہم سب کی آنکھوں میں آنسو بڑھا دے تاکہ ہم حسین مظلوم کربلا پر عاشق فشانی کر سکیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضاء تسلیما لامرہ۔